الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ آیت میں جو زور ہے اس کے بعد یہ اصل مخاطب کے لاتے ہیں. یعنی شرارت جو تھی یہود کی تھی نا، تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ مسخرو، تم کیا سمجھو کہ خدا اپنے سارے حقوق و اختیارات سے دستبردار ہو گیا؟ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. خدا کی بادشاہی اسی طریقے سے قائم ہے. سمجھ گا؟ اگر یہ بات آپ نے سمجھا کہ کن کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے یہ آیت، تو پھر یہ ہے کہ اس آیت کا زور اور اس کا موقع مال سمجھ میں نہیں آتا. یہ یہود کو مخاطب کر کے کہی گئی. عالم تعلم کا لفظ اگرچہ واحد ہے، لیکن واحد کے صیغے سے جمع کو خطاب کیا جاتا ہے اس وقت کہ جب کہ مخاطب کے ایک ایک فرد کو معین کر کے بات سنانی مقصود. جیسے علم ترکت، سمجھ گیا؟ تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ایک فرد سن لے کہ خدا اپنے اختیار سے اور اپنے اختیار سے اسی طریقے سے مسلح جیسے کہ کبھی پہلے تھا، وہ اپنے اختیار سے دستبردار نہیں ہو بیٹھا ہے. ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. اب یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو مخاطب تو کیا بحثت جماعت کے، لیکن جس طریقے سے کہ واحد کا خطاب جماعت کے لیے آتا ہے اسی طریقے سے جماعت کو بعض اوقات مخاطب تو کیا جاتا ہے پوری جماعت کو، لیکن مراد ہوتے ہیں اس میں خاص خاص افراد. یہ بھی زبان کا بلاغت کا قاعدہ سمجھ لیجئے. فرق کر لیجئے کہ کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ جو فضیلتیں کی ہو، تو اس میں جماعت کو خطاب کیا جاتا ہے تاکہ خاص طریقے پر متعین کر کے اگر بات کہی جائے گی تو ان کی بڑی رسوائی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات فضیلتہ کرنے والی سب کی تو متعلق تو نہیں ہوتی، خاص خاص افراد کے متعلق ہوتی. تو یہود جو یہ باتیں پھیلاتے تھے تو اس کا اثر کمزور قسم کے نیک دل کے سادہ لو قسم کے مسلمانوں پر پڑتا تھا. یعنی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک کہتی. خیال میں آپ کے اچھا پھر یہ ہے کہ جب وہ سمجھ گئے کہ بات تو ٹھیک کرتے تو حضرت کے سامنے آ کے پوچھتے بھی تھے. یہ ہے نا واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے یہ بات. تو یہود کی انگیخت سے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوالات جتنے بھی ایڈے بیڈے ہیں مسلمانوں کی زبان سے جتنے ہیں وہ سب یہود کے القاء کیے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ یہود القاء کرتے ہیں اور سادہ لو قسم کے لوگ آ کر کے حضرت سے سوال کر بیٹھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کو خطاب کر کے یہ متنبہ کیا کہ اپنے پرائے شگون پر اپنی ناک نہ کٹواؤ. یہ یہود جو ہیں جو باتیں کرتے ہیں یہ تمہاری خیر خواہی بھی نہیں کرتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں برگشتہ کر دیں، ایمان سے جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس سے تمہیں ہٹا دیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے مطالبہ کرو ان باتوں کا کہ جن باتوں کا مطالبہ کیا گیا اس سے پہلے موسیٰ سے؟ کتنا لطیف فقرہ کہا ہے. یعنی جو تمہارے استاد تمہیں سکھا رہے ہیں یہ وہی استاد ہیں جو حضرت موسیٰ کو اتنا تنگ کر چکے ہیں کہ جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ نے جس طریقے سے فریاد کی ہے وہ اگر آپ تورات پڑھیں تو معلوم ہو کہ انہی کا جگر تھا کہ انہوں نے برداشت کر لیا. خیال میں آپ کے اگر میرا کام ہوتا تو میں تو ایک ہی دن میں بیزن کا حکم دے دیتا کہ ان سارے لوگوں کو خاتمہ کر دو، لیکن حضرت موسیٰ نے واقعی برداشت کیا. بہت مطلب یہ ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ جو حرکتیں وہ کر چکے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی حرکتیں تم سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر کے ساتھ کرو. کما سئل موسیٰ کا کر کے ایسے لطیف اشارے کر دیے ہیں کہ یہود بھی سمجھے ہوں گے کہ کیا جوتا پڑا ہے دونوں گالوں کے اوپر ہمارے. یہ بات یاد رکھیے کہ لفظ سوال جو ہے یہ بھی بڑا وسیع لفظ ہے.
سوال کے معنی مطالبہ کرنا، سوال کے معنی کسی چیز کی تحقیق کرنا جب اس کا صلہ ان کے ساتھ آتا ہے، سوال کا صلہ جب بے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی مذاق اڑانا، سائل بعذاب واقع، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کئی معنوں میں آتا ہے. یہ عربی جاننے کی ضرورت ہے، عربی تو جاننے کی کوشش آپ لوگ کرتے نہیں. یہاں معنی مطالبہ کرنا، یعنی تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طریقے کے مطالبے کرو، اس طریقے کے سوالات کرو جو مطالبے کی نوعیت کے ہیں، جیسے کہ موسیٰ سے اس سے پہلے کیے گئے. تو یاد رکھو کہ یہ روش ایمان کو کفر سے بدلنے کی روش ہے. اتنا فقرہ حذف کر دیا اس لیے کہ یہ بڑا سخت تھا، لیکن یہ کہہ دیا کہ من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء کہ یاد رکھو کہ جو شخص کی کفر کو اختیار کرے گا ایمان کی جگہ تب اور اصل راستے سے بھٹک گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر اصل راستہ جو تمہیں پیغمبر نے دکھایا اسے بھٹکنا چاہتے ہو تب تو یہ ادائیں سیکھو ان کی سکھائی ہوئی، لیکن اگر اسے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ان شاطروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ان کے چکمے میں نہ آؤ. یہ سمجھ لیا آپ نے؟ اس میں خطاب کی بعض نازک مشکلیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ واضح ہے. ومن یتبدل الکفر بالایمان ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہاں یہ معذوف ہے نا کہ یہ ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کرنے کی روش ہے، یہ معذوف ہے یہاں، سمجھ گئے آپ؟ اور اس کے بعد تفصیل اس کی دے دی کہ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطلب یہ ہے کہ ہوشیار بنو، بیوقوف نہ بنو. نیکی کے معنی بیوقوفی کے نہیں ہیں. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں واقعی لیکن بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے اچھی طریقے سے آگاہ کر دیا. کسی نے کہا کہ جناب وہ تو اتنا نیک ہے کہ بدی کو جانتا بھی نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تب تو اس کے بدی میں پڑ جانے کا بڑا امکان ہے، جب وہ بدی کو جانتا ہی نہیں تو پڑ جائے. ایک صاحب گواہی دینے آئے ایک معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کبھی آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کبھی آپ کے ساتھ وہی بزنس میں ان کا کوئی شرکت رہی؟ ان کا نہیں. ان کا خدا کے بندے تو آدمی کا تجربہ تو یہی تو نہیں ہو جاتا تم کہے کو اس کے حق میں گواہی دینے آئے ہو، اپنا جا کے گھر بیٹھو. سمجھ گیا آپ؟ تو واقعہ ہے کہ جیسا کہ سیدنا مسیح نے فرمایا کہ سانپ کے مانند ہوشیار اور کبوتر کے مانند بے آزار بنو. آدمی کو نیک تو اتنا ہو جانا چاہیے کہ جتنا کبوتر نیک ہوتا ہے، لیکن ہوشیار اتنا ہونا چاہیے جتنا سانپ ہوشیار ہوتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ یہاں نیکی کا موقع ہے، جو نیکی کے حقدار ہیں ان کے لیے انسان کو ٹھیک کہتے ہیں حضرت مسیح کی اگر وہ قمیص مانگتا تو اب آپ ہی دے دو. بعض لوگ ان کے اعتراض کرتے ان کے فقرے پر، میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے. قمیص مانگنے والوں کو ذرا ہبا دینے کا حوصلہ تو پیدا کیجیے، پھر مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو ہبا پہنا دیں گے. سمجھ گیا آپ؟ اگر نہیں ہوگے تو دوسری ہبا دے دیں گے. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. تو نیکی جو ہے وہ بیوقوفی کو مستلزم نہیں ہے. اس زمانے میں نیکی اور بیوقوفی کو کوئی لازم ملزوم سمجھا جاتا ہے. آدمی کو بہت ہی ہوشیار ہونا چاہیے، ذکی اور زیرک معاملہ فہم. تو فرمایا کہ یہ نہ خیال کرو کہ یہ تمہاری خیر خواہی میں بے چین ہے اور یہ جو اعتراضات تمہیں القاء کر رہے ہیں تو گویا تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں. یہ نہ خیال کرو. ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں. یردونکم کفارا کے معنی ہے کہ پھر تمہیں کافر بنا کے رکھ دے. وہ یہ چاہتے ہیں. حسدا من عند انفسہم، اور یہ حسد ہے
کہ جو خود ان کے نفس کے اندر سے ابھرا ہے